پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو خوب وائرل ہوئی جس میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب قبر مبارک کی توہین کی گئی، بلکہ انہیں ان کے ڈھانچے اور کھوپڑی مبارک کو آگ بھی لگائی گئی۔ مہربانی فرما کر اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ فرقہ وارانہ اختلاف کی آڑ میں کسی بھی شخص کی قبر کو کھود کر اس کے ڈھانچے کو، اس کی بے حرمتی کرنا اسلام کی روح میں کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں کیٹاگوریکلی یہ سٹیٹمنٹ دوں گا کہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جنہوں نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا و مولانا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی قبر مبارک کی اس طریقے سے توہین کی۔ ایک مسلمان کی قبر کی بے حرمتی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا عرض کروں گا عمر ابن عبدالعزیز کی شخصیت کے بارے میں کہ یہ پرسنالٹی کون ہے۔ سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی آپ کو کتاب العلم والے چیپٹر میں مل جائے گی، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال میں اس صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص مبعوث کرے گا جو میرے دین کی تجدید کر دے گا۔ دین کی تجدید سے مراد یہ ہے کہ دین میں جو علماء سو کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا یا حکمرانوں کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا، اس سارے کی ریمیڈی وہ شخص کرے گا۔ ہر 100 سال میں کم از کم ایک ایسا شخص تو ضرور مبعوث ہوگا، اور الحمدللہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، یا ان کے جتنے بھی آگے آف شوٹس ہیں، سب کے سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس امت میں پہلی صدی کے کنارے پر اللہ تعالیٰ نے جو مجدد بنا کر مبعوث کیا وہ ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں جو ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، علیہ السلام، اللہ کی سلامتی ہو ان پر، آمین۔ 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں آلموسٹ 2 سال کے بعد، 2.25 سال ان کا خلافت کا دور بنتا ہے، ایگزیکٹلی جتنا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ 38 سال کی عمر میں آل امیہ ہی نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا، صرف 38 سال کی عمر میں، 99 ہجری سے 101 ہجری تک، یعنی صدی کے کنارے کے اوپر آئے ہیں یہ۔ باقی ان کی جو پرسنالٹی کی جو خوبیاں ہیں، یہ کس طریقے سے حادثاتی طور پہ خلیفہ بن گئے اس پورے سسٹم میں سے، سلمان ابن عبد الملک کے دل میں کیا اللہ نے بات ڈالی، یہ ایک الگ سے ایک چیز ہے۔ اس کے اوپر آلریڈی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ جا کے لکھیں آل امیہ کا دہشت گرد، یعنی ان کا پالتو دہشت گرد حجاج ابن یوسف۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا حجاج ابن یوسف اور ساتھ میرا نام لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے عمر بن عبدالعزیز کی پرسنالٹی کا تعارف، کس طریقے سے یہ حادثاتی طور پہ خلیفہ بنے اور کیا کیا انہوں نے دینی حوالے سے خدمات انجام دیں حکومتی لیول کے اوپر، وہ میں نے ساری ڈسکس کی ہیں۔ بہرحال مختصراً یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت کے ہاں 6 لوگوں کو خلفائے راشدین میں سے شمار کیا جاتا ہے، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی، یہ 5 کنزیکٹو، اور 6ٹھے خلیفہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور پلس ان کو ایک یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ مجدد بھی ہیں پہلی صدی کے۔ امت میں 2 ہی مجدد ہیں جن کے اوپر امت متفق ہے، ایک پہلا مجدد اور ایک آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی، اور پہلے عمر بن عبدالعزیز۔ باقی بیچ میں ہر فرقے کے اپنے اپنے مجدد ہیں، ان پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تھوک کے حساب سے مجددین پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جن کے اوپر امت نے اتفاق کیا کہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آل امیہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا، اور یہ اتنا بڑا خیر ہے کہ جب بنو عباس نے 2 صدی ہجری کے اندر حکومت سنبھالی تو انہوں نے اپنی اس دشمنی کے اندر بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے نا، ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کرنا ٹانگا اور آگ لگائی۔ لیکن بنو عباس کے لوگوں میں بھی یہ غیرت تھی کہ انہوں نے بنو امیہ کے 2 خلفاء کی لاشیں نہیں نکالی قبروں سے، نمبر 1 سیدنا عثمان ابن عفان اور نمبر 2 سیدنا عمر ابن عبدالعزیز۔ تو بیچ میں جتنے بھی ہیں نا نام لیے بغیر، ساروں کی انہوں نے لاشیں ٹانگی، صرف ایک بندے کی لاش سلامت نکلی تھی، باقی کسی کی لاش بھی سلامت نہیں نکلی، ساروں کے ڈھانچے نکلے تھے۔ آپ کہتے رہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ آپ کہانی لوگوں کو بے شک کرواتے رہے۔ انبیاء والا پروٹوکول غیر انبیاء کے لیے ماننا
یہ مشکل کام ہے. ہاں کسی کو مل جائے علیحدہ بات ہے, وہ میں بتا بھی دوں گا. بعض لوگوں کو اللہ نے دیا بھی ہے غیر نبی ہونے کے باوجود, تو انہوں نے بھی اتنی رسپیکٹ کی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہ ان کی قبر سے ان کی لاش کو نہیں نکالا. تو میرے بھائی بنو عباس نے اس وقت یہ کام نہیں کیا, اور بنو عباس شیعہ علی کی وجہ سے حکومت میں آئے تھے, ان کی سپورٹ کی وجہ سے. اس وقت شیعہ نے ان کی قبر نکال کے یہ کام نہیں کیا ان کے ساتھ. پھر بعد میں فاطمی دور کے اندر تو شیعہ کی حکومت رہی ہے, ان کے پاس بڑا آسان موقع تھا, شام سے وہ نکال کے تو لاش ٹانگ دیتے, اس وقت بھی انہوں نے یہ کام کیا. آج یہ پراپوگنڈا کرنا کہ شیعہ یہ کر رہے ہیں, اگر وہ کر بھی رہے ہوں تو انڈیویجول کسی کا ایکٹ ہو سکتا ہے. ایران والوں نے اسے کنڈیم کیا, پاکستان میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا, انہوں نے باقاعدہ ویڈیو کلپ بنایا ہے کہ ہم اس ایکٹیویٹی کی مذمت کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں, ہم تو ان کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. جب ہمارا زخم تازہ تھا اس وقت ہم نے ان کی قبر نہیں توڑی, اس وجہ سے کہ ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. کیوں رسپیکٹ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے تجدیدی کام کیا. نمبر 1, آل امیہ نے جو دینی بگاڑ پیدا کیا تھا وہ ختم کیا. نمبر 2, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر جو ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ 60 سال سے صلح حسن 41 ہجری سے 99 ہجری تک مسلسل جاری تھا, وہ انہوں نے ختم کروایا, اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 خطبے میں داخل کی. ورنہ خطبے میں تو کہا جاتا تھا کہ علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, نعوذ باللہ من ذالک. تو انہوں نے اس کی جگہ یہ آیت داخل کی, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, یہ والی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 90. اور نمبر 3, انہوں نے جاگیر فدق جو تھی وہ حکومتی تحویل سے آل فاطمہ کو دے دی, حالانکہ اس کے وہ پابند نہیں تھے, وہ نہ بھی دیتے, اس کی جو انکم تھی وہ آلریڈی بنو ہاشم کو جا رہی تھی, لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اس کی مینجمنٹ بھی ان کے حوالے کر دیتا ہوں, اگر اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا تو میں یہ بھی ختم کروں. تو شیعہ تو اس لیے ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. باقی اگر انڈیویجولی کوئی یہ کرتا ہے تو اس کا اپنا ایکٹ ہے. اور مجھے بتائیں, چند سال پہلے جب سیدنا حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کروایا تھا ظلمن, اس کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, آلموسٹ 1 ملین کے قریب اس کی ویورشپ ہونے والی ہے, سیدہ عائشہ کا قاتل کون. تو وہ آپ کلپ دیکھ لیں, اس میں میں نے احادیث کے حوالے دیے ہیں, مسند احمد سے, المستدرک للحاکم سے, صحیح مسلم سے. تو حجر ابن عدی کی جب بے حرمتی کی گئی تھی, ان کی لاش نکالی گئی تھی قبر سے, اس وقت سارے شیعہ یہ کہہ رہے تھے یہ سنیوں نے کام کیا ہے, کیونکہ ان کی عقیدت ان کے ساتھ وابستہ تھی. اب سنی کہہ رہے ہیں کہ شیعہ نے کام کیا ہے. جو یہ حرکتیں کرتے ہیں نا, یہ سنی شیعہ نہیں ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں دہشت گرد اور فرقہ باز لوگ. جب سنی اور شیعہ کے بڑے بڑے علماء ان سے اعلان برات کر دیں تو نچلے لوگوں کو نہیں لڑنا چاہیے ان باتوں کے اوپر. کافر یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ان باتوں کے اوپر لڑتے رہیں. ان لوگوں کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. اسلام میں تو اس چیز کی اجازت نہیں کسی کے نزدیک بھی کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو اس طریقے سے اکھاڑا جائے اور اس کی بے حرمتی کی جائے. لہٰذا ان لوگوں کا کسی مکتب فکر کے ساتھ تعلق نہیں ہے, نہ اس کو جوڑنے کی کوشش کی جائے, ادروائز پھر مسلمان اسی بات کے اوپر لڑتے رہیں گے. تو شیعہ جب ان کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے مولا علی پر سب و شتم ختم کروایا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ اکثر, یہ میرا گولڈن کوٹ ہے, یہ گولڈن کوٹ جب میں بولتا ہوں کہتا ہوں میرا اس سے مراد میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوتا, میں اس جملے کی لذت لے رہا ہوتا ہوں کہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی قیامت والے دن بخشش کے لیے صرف ایک عمل ہی کافی ہے کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, داماد رسول, اللہ کے اولیاء کے سردار کے اوپر سب و شتم ممبروں سے ختم کروایا. عمر بن عبدالعزیز اپنے نامہ اعمال میں یہی ایک نیکی لے جائے نا کہ میں نے تیرے محبوب ترین بندے پر جو 60 سال سے سب و شتم ممبروں پر ہو رہا تھا میں نے ختم کروایا, تو اس کے بعد ان کے کسی نیک عمل کی ضرورت ہی نہیں. یہ میرا حسن ظن ہے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں. اور وہ ایسا فتنہ دبا کہ آج بھی ناسبی موجود ہیں دنیا میں, اعلانیہ مولا علی کی مخالفت نہیں کرتے, ایسا فتنہ کچل دیا سیدنا عمر ابن عبدالعزیز نے. اچھا, جو لوگ جو ہے نا وہ آل امیہ کی بڑی طرفداری کرتے ہیں نا, اور عمر بن عبدالعزیز کی تعریف بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں جی عمر بن عبدالعزیز بھی تو آل امیہ میں ہیں اور عثمان ابن عفان بھی ہیں, تو میرے بھائی یہ تو آپ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آل فرعون میں تو موسیٰ بھی آتے ہیں, موسیٰ کی پرورش علیہ السلام کی فرعونیوں میں ہوئی ہے, تو یہ اسی طریقے سے ہیں. ان دو پرسنالٹیز کے پیچھے آپ آل امیہ کی غلط کاریوں کو چھپا نہیں سکتے. پھر ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, سنی بھی مانتے ہیں, شیعہ بھی مانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اسلام کے پہلے مجدد ہیں. ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کون سی دینی تجدید کی ہے, وہ بتا دیں. انہوں نے آپ کو کرکٹ کا ورلڈ کپ جتایا یا ہاکی کی چیمپئنز ٹرافی جتائی ہے, وہ ذرا بتائیں کہ اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ وہ تجدیدی کارنامہ کون سا ہے. جب آپ یہ بات کریں گے تو پتہ چل جائے گا تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ حکومت اور دین الگ ہو چکے تھے, انہوں نے اس کو ایک کیا. خلفاء نے جو ہے وہ بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا تھا, اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کا حال یہ تھا کہ اپنے دشمنوں کو قتل کروا دیا جاتا تھا.
مولا علی کے اوپر سب و شتم کروایا جاتا تھا ممبروں سے، اور یہ تو تاریخ الخلفاء میں عمر بن عبدالعزیز کے چیپٹر میں جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری نے خود نقل کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ سب و شتم ختم کروا کے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 خطبے کے اندر داخل کی ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا نہیں کہ وہ سٹوریاں ہیں تو سر بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں نا ایسی باتیں کرنے سے جو امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے، تو یہ انتشار کا بانی پھر نعوذ باللہ امام بخاری اور امام مسلم ہے۔ اور امام بخاری امام مسلم نے ان احادیث کو کہیں چھپا کے کونے میں نہیں لکھا۔ آپ مولا علی کا چیپٹر نکال لیں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، آپ کو اس میں یہ حدیث مل جائے گی کہ سیدنا علی کے اوپر یہ آل امیہ جو ہے وہ لعنت کروایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3703 ہے، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے۔ غدیر خون کی حدیث ہے نا مسلسل 4 6225 سے 6228، اس سے اگلی حدیث قرآن اور اہل بیت والی حدیث سے اگلی حدیث صحیح مسلم میں ہی ہے، اور مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے کہ سیدنا سہل ابن سعد السعدی جو بدری اصحاب میں سے ہیں، ان کو ممبر پہ بلایا آل مروان میں سے گورنر نے، جو مدینہ میں گورنر تھا، اور کہا کہ آ کر علی ابن ابی طالب پر لعنت کرو۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا آپ یہ کہہ دیں کہ لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ ابو تراب کنیت تھی مولا علی کی، مٹی والے پہ کوڈ ورڈز میں بات کر دو ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اس پہ سہل ابن سعد السعدی نے کہہ لگایا، انہوں نے کہا تم حضرت علی کو ابو تراب کہتے ہو اور اپنے ذوق میں سمجھتے ہو یہ حقارت والا نام ہے مٹی والا، ہمارے معاشرے میں بھی کسی کو کہنا مٹی والا تو شاید اچھا نہ سمجھے، جبکہ مولا علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے۔ پھر وہ تھوڑے سے بیک فٹ پہ گئے، انہوں نے کہا اچھا صاحب یہ پھر ابو تراب سے اگر مولا علی خوش ہوتے تھے تو یہ نام ڈلا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ نام اس طرح ڈلا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں میاں بیوی ہونے کے ناطے تھوڑی سی چپکلش ہوئی تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے۔ خامدوں کو یہی کرنا چاہیے، بیویوں کو نکالنے کی بجائے نا خود نکل جائے، اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بائی چانس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ تمہارے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ حالانکہ حضرت علی سیدہ فاطمہ کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، لیکن چونکہ وہ خاوند بن چکے تھے اس لیے پھر ٹریڈیشن میں اسے چچا کا لڑکا بولا گیا۔ تو انہوں نے کہا اس طرح ناراض ہوئے اور چلے گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک بندہ پیچھے روانہ کیا اور کہا کہ دیکھو علی کہاں ہے، بس اتنی ڈیوٹی لگائی، یہ نہیں کہا کہ اسے بلاؤ ورنہ تو مولا علی خود قدموں میں حاضر ہوتے حضور کے۔ اس بندے نے آگے کہا کہ وہ تو لیٹے ہوئے فلاں جگہ پہ، تو نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور اٹھایا، کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ حضرت علی کو حضور علیہ السلام کی اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی، انہوں نے اپنی کنیت چینج کر کے ابو تراب کر لی کہ حضور کی یاد آتی رہی۔ تو یہ سب و شتم والی تو کئی ایک احادیث ہیں، میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ سکتے ہیں، کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے، اس میں میں نے کئی ایک ٹروتھ ریویل کیے ہیں، اور میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام پر سب و شتم کا سلسلہ کب شروع ہوا۔ آج اس ڈیٹیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، البتہ میں نے ایک ریسرچ پیپر اس پہ لکھ دیا ہے، میں ضرور اس کا تعارف کرواؤں گا۔ یہ میرا ریسرچ پیپر ہے 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 200 احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے جمع کیے ہیں، اور ادر دین بخاری اور مسلم کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگائی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لیزئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہ اللہ اجمعین، اور باقی بڑے محدثین کی۔ اور یہ پمفلٹ الحمدللہ عربی میں بھی ہے، سب سے پہلے عربی میں لکھا، پھر اردو ترجمہ اس کا ہوا، اس کے بعد ہندی ترجمہ اور انگلش ترجمہ، چاروں زبانوں میں۔ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں، ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جا کے 5B ڈاؤن لوڈ کریں، فری ڈاؤن لوڈ کریں، پروفیشنل PDF۔ اور اگر اس کی آپ ہارڈ کاپی منگوانا چاہتے ہیں تو یہ ریسرچ پیپر اور 8 ریسرچ پیپرز اور ہیں، ٹوٹل 9 اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج صرف 300 روپے میں۔ TCS کا خرچہ ہی 300 بن جاتا ہے، آپ کے گھر TCS میں ہم بھجوائیں گے، صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک روزانہ ہمارا فون کھلا ہوتا ہے، +923215900162، پاکستان میں کریں گے تو 032159000162۔ واٹس ایپ کال نہیں آپ نے کرنی ہے، اگرچہ واٹس ایپ ہے اس کے اوپر لیکن وہ انٹرٹین نہیں ہوتا، کال ہی آپ کو کرنی ہوگی، اور آپ کے گھر یہ ڈاک آ جائے گی، آپ اس کو پڑھیں۔ ویسے تو PDF کا دور ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سارے حقائق پتہ چل جائیں گے۔ اب وہ آج اس ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا ورنہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔